بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج عمران خان صاحب کے لیے ایک اور کڑا دن، اگر میں یہ کہوں کہ بہت ہی کڑا دن تو کوئی مفر نہیں ہے، اور واقعتاً آج بہت کڑا دن ہے۔ ایک تو یہ کیسز کے سلسلے میں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر ان کو جو عبوری ضمانت ملی ہوئی تھی، آج جج بشیر صاحب نے وہ عبوری ضمانت ان کی منسوخ کر دی ہے۔ ویسے جب میں نام سنتا ہوں تو مجھے بڑی ایک عجیب لگتا ہے کہ دیکھو تاریخ چیزوں کے پہیے کیسے الٹے گھومتے ہیں۔ یہی جج بشیر تھے جو جب نواز شریف صاحب کے خلاف کیس سن رہے تھے تو تحریک انصاف کے سر کا تاج تھے، آنکھوں کا نور تھا، اور ان کے بارے میں تحریک انصاف جو ہے کیا اعلیٰ خیالات رکھتی تھی۔ اب عجیب و غریب صورتحال سے ہم دو چار ہیں۔ اور پھر سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، شاہد قریشی صاحب پہ بھی اور عمران خان صاحب پہ بھی۔ عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب کا خیال ہے کہ یہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، بہرحال اور یہ بالکل ایک غیر قانونی طریقہ ہے جو کچھ بھی ہے۔ ادھر سے سلمان اکرم راجہ صاحب اب جب جیل گئے تو انہوں نے جو ٹرائل دیکھے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہائی کورٹ نے جس طریقے سے کہا ہے جیل کے ٹرائل کا صاف شفاف بنانے کے لیے، اور میڈیا کا ایک سائزیبل میڈیا وہاں موجود ہو، تو انہوں نے کہا جی اسے دھجیں اڑا دی گئی ہیں۔ اور تیسرا کیس ہے وہ اس کے لیے ویسے میں سرسری بتا دیتا ہوں کہ وہ جو ایک غیر شرعی نکاح کا ہے، تو اس کے اندر بھی میرے خیال میں انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے۔ وہ تو میرے خیال نہ ہی چلے تو بہتر ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اچھا تاثر نہیں چھوڑتی۔ بہرحال جو اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کے اوپر جو سب سے سخت فیصلہ آیا ہے وہ ان کے نہیں بلکہ پوری تحریک انصاف کے لیے آیا ہے، اور وہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے اس کی اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ نے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ہی 21D جو ہے اس کو سرے سے انہوں نے اڑا دیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کیس کے اوپر بات کریں، اس سے تھوڑی زیادہ بات کر لیں گے۔ نواز شریف صاحب نے جو لوگ ٹکٹ کے حصول کے لیے آ رہے ہیں مختلف ڈویژنس کے لوگ، تو روزانہ کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، لیکن بڑی پتے کی باتیں کریں اور خاص میسج دے رہے ہیں نپے تلے۔ ان کے اندر انہوں نے وہ ساری داستان بتائی، کیونکہ اب نواز شریف نے تینوں کیسز کے ختم ہونے کے بعد آج سے پہلی دفعہ ورکرز کو ایڈریس کر رہے تھے، تو ان کو ایک ایک پل ایک ایک لمحہ جو ہے ان کو یاد آ رہا تھا۔ کلثوم نواز صاحبہ میرا خیال میں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور پھر انہوں نے سارا واقعہ بتایا۔ یقین جانے کہ پتھر بھی جو ہے پگھل جائیں نواز شریف صاحب کی جو آج جو باتیں تھیں میں نے سنے، اور یہ ساری چیزیں بیت چکے، یہ ہو رہی ہیں۔ اور یہ تحریک انصاف کے لوگ یا وہ جو سرغنے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، یہ تو خیر مورے تھے تحریک انصاف والے، عمران خان صاحب اور ساری کمپنی، انہوں نے پھر سارے الزامات لگائے، ہر طرح کے پروپیگنڈا کیا، یہ کیا وہ کیا۔ اور پھر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جب 6 جولائی کو فیصلہ سنانے لگے تو میں نے کہا جی کہ ہم پاکستان آتے ہیں، ہمارے آنے کے بعد وہ سنا دیں۔ انہوں نے اس باوجود فیصلہ سنا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ فیصلہ سن کے نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے۔ انفیکٹ یہ پلان ہی یہی تھا کہ ان کے خلاف فیصلہ بھی ہو جائے اور یہ ان کو پاکستان بھی نہ آئے، ہم ان کے پروپیگنڈا کرتے رہیں، جان چھوٹی رہے۔ آگے نواز شریف صاحب نے جو کام دکھایا میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کسی نے دکھایا ہو، بلکہ ایک تکلیف دہ قسم کی انہوں نے تاریخ رقم کی کہ بیٹی کو پکڑا اور 10 سال 7 سال کی سزا کے لیے آ گئے۔ جو اصل بات ہے جو روزانہ کر رہے ہیں، ایک سٹوری چلا رہے ہیں، اس میں ایک بات بڑی اہم کی۔ پہلی بات انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو جنرل راحیل یا جنرل باجوہ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی تھی، پھر انہوں نے میرے خلاف کوئی سازش کی۔ دوسری بات وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ 21 اکتوبر کو انہوں نے لاہور میں جلسہ ایڈریس کیا تو انہوں نے کہا میں نے سب کو معاف کیا، میں پاکستان کو ہم نے بنانے کے لیے بدلہ نہیں لینے، لیکن 24 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کے خلاف جرائم کرنے والوں کو معافی میں کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ میرے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ میں ان کو معافی دوں۔ میں اپنے لیے کر سکتا ہوں کہ میں نے معاف کیا، لیکن جن لوگوں نے 24 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کو ایک تباہی کی طرف دھکیل دیا، آج پاکستان جہاں پہنچا ہوا ہے، حقیقت یہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اپریل 2014 سے اس سازش کی بنیاد رکھی گئی۔ جون کے اندر لندن میں جب لندن پلان بنا، جہاں پہ طاہر القادری صاحب، عمران خان صاحب،
جہانگیر ترین بھی اس میں تھا، عمران خان صاحب کی طرف سے چودھری شجاعت صاحب اور شاید پرویز الہی صاحب بھی گئے ہوئے تھے. یہ سارے مل کر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کرتا دھرتا وہاں پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے یہ سازش تیار کی تھی. نواز شریف صاحب کو اقتدار میں آیا بھی میرا خیال ہے 10-11 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے. یہ سازش ہو گئی کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ. میں پوچھ تھک جاتا ہوں کہ ریاست کو کون سی افتاد آن پڑی تھی کہ آپ سیاست کو اپنے آڑے ہاتھوں لیا. یہ سیاست کو تباہ کی بیک کھلی کی. نواز شریف کو پکڑ کے نکالنا تھا. میں یہ اس وقت کے جو کردار ہیں، راحیل شریف ہے یا ظہیر الاسلام ہے، جنرل جتنے جرنیل ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ہو جاتا واقعہ اور نواز شریف کو اگر یہ 5-10-15 ہزار کراؤڈ آپ اپنی سنگینوں کے سائے میں بندوقوں کے پروٹیکشن میں وزیر اعظم ہاؤس میں گھسا دیتے اور نواز شریف کو وہ گھسیٹ کے اگست 2014 میں باہر لے آتے، وہ پاکستان کا تصور کیا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اپنے آپ کو محافظ کہتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو پاکستان کا پاسمان کہتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو پاکستان کہتے ہیں جی کہ سیکیورٹی کے اوپر آج بھی یہ کیس ہوئے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرات. اس میں نہ پاکستان کی سیکیورٹی کو کوئی خطرات تھے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بندے آپ نے گھسائے تھے اپنی پروٹیکشن میں آپ نے وہاں سے رینجرز ہٹائی، آپ نے اپنی پروٹیکشن میں وہاں پہ پارلیمنٹ میں بندے گھسائے، آپ نے اپنی پروٹیکشن میں ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ میں بندے گھسائے اپنی پروٹیکشن میں. کس کو نہیں پتا اس بات کا کہ یہ وہاں پہ جنرل ظہیر الاسلام ڈائریکٹ کمانڈ کر رہا تھا آپریشن کی. کس کو نہیں پتا کہ جنرل ظہیر الاسلام اور ساتھ ان کے جنرل آصف باجوہ جو ISPR کے تھے اور ایک ٹولہ تھا جنرلوں کا، انہوں نے کس طریقے سے پورے نظام کو پیچھے 2-3-4 مہینے پکڑا. کیا وجہ تھی؟ وہ کوئی ان سے پوچھنے والا ہے؟ یہی نواز شریف کا کیا سوال ہے؟ کوئی ان سے پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں تو حیران ہوں. اگر ان چیزوں میں پکڑ ہو تو پتہ وہ کس قسم کی گرفت ہوگی جو کہ یہ لوگ کر چکے ہیں 2014 کے اندر. پاناما نہیں ہوا تھا، کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا، پھر بھی یہ وارداتیں ہو رہی تھی کہ ریاست جو تھی اس کو خطرات لاحق ہو گئے تھے. پورے پاکستان میں کراچی سے چترال تک بل بورڈ لگ گئے راتوں رات. صبح جاگے اپریل کا مہینہ ہے، سیاست نہیں ریاست بچاؤ. یہ کون کر رہے تھے؟ پاسبان آنے وطن. جب میں اس وقت بولتا یقین آنو کہ آپ کو حیران ہوں کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے بات کہنی پڑتی تھی کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. جان ہتھیلی پہ. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اکبر نام لیتے ہو خدا کے زمانے میں. آج نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے میڈیا کو چلایا، میرا میڈیا ٹرائل کیا، گالیاں دی گئی، لوگوں کے کانوں میں زہر بھرا گیا صبح شام. اور وہی بندے اللہ کے فضل ہے کہ آپ خود ہی مالکوں کو پڑ گئے ہیں. خیر اینیوے یہ تو وہ تھا جو نواز شریف صاحب فرما رہے تھے. اب آ گیا جی سپریم کورٹ کے اندر کیس. آج سپریم کورٹ میں جو ملٹری کورٹس ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے بھی بڑا سانیہ لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بڑا سانیہ ہے. اب دیکھیں یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور میرے نہ کہنے سے یا کسی کے نہ کہنے سے وہ کم بھی نہیں ہو رہی، بلکہ جو جتنا کچھ اس کو خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کی مقبولیت جو ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے نا، اس کی 2-3 چھوٹی باتیں میں اور بھی کروں گا، لیکن ایک بات میں حتمی کہہ دوں. کچھ لوگوں نے ایک منصوبہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سازش کی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ جو زیادہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ زیر تاب ہوں گے. تو اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا سازش ہے میں اسی پہ تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں. لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں میں اور کر لوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ہے ایک انتہائی مقبول نیریٹو کے ساتھ سامنے آتے ہیں. اس میں ایک 2 چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس کو کیسے نظر انداز کیا جاتا. ایک جنرل عاصم منیر صاحب کا، کبھی وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے اور عمران خان صاحب نے 3 مہینے پہلے ان کو گالم گلوچ دینی شروع کر دی. کافی عرصہ میرا خیال میں پہلے 2-3 مہینے تو ان کے لیے خاصے دشوار تھے. بعد میں کوئی آسان نہیں تھے. جو 9 مئی کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ شر میں سے جنرل عاصم منیر کے لیے خیر نکل آیا. تحریک انصاف والوں سے پوچھیں کہ آپ نے جنرل عاصم منیر صاحب کو سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں کیوں گالیاں دینے شروع کر دی، اور ہر اس بندے کو گالی دی جس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ جی عاصم منیر صاحب جو ہیں سے وہ متعلق ہے. کبھی وہ ڈرٹی ہیری کہتے، کبھی وہ کہتے میں 4 کا نام دیا ہے، جیسے باجوہ کا نام بھی ہوتا تھا اور ایک نام جو نہیں بتاتے تھے وہ جنرل ظاہر آپ پتہ چل کہ وہ جنرل عاصم منیر کی طرف اشارہ تھا. آپ بتا دیں کہ آپ کو گولی مروانے یا قتل کروانے والے عاصم منیر صاحب تھے یا کروا سکتے تھے.
اور وہ بن گئے. تحریک انصاف کو تو بالکل یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان سے ان کی بہتری ہوگی. اور وہ مت بھولیں گے ایک پاکستانی فوج کا جرنیل اور جرنیلوں کی پوری ایک ٹریل چلی آ رہی ہے. آپ ان کے خلاف جلد سے جلوس کریں. پھر یہی بات قاضی صاحب کے ساتھ کیا کہ 4 سال سے تحریک انصاف قاضی صاحب کو پہ دشنام ترازی کر رہی ہے. تو قوت قاضی صاحب سے بڑی ہیں بھائی، کیوں ہے؟ مطلب میں تو حقیقت ہے کہ مجھے ایسے لوگوں سے کوئی توقعات نہیں ہوتی اگر میں ان کے بارے میں برے جذبات رکھتا. میں تو قاضی صاحب کے بارے میں بہت بڑے جذبات رکھتا ہوں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے جو سب سے معتبر ججز ہیں ان میں نام ہوگا. لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے قاضی صاحب نے یہ سوچو کہ اگر ابھی ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس کو ملٹری نہ مانے تو کیا کر لیں گے. الیکشن کا جو فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ نے، انہوں نے نہیں مانا، کیا کر لیا. یہ صورتحال یا ایک ایسی صورتحال کہ جس کے اندر کم از کم ان کو سزائیں دینے سے روکا جائے. انہوں نے یہی آج فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کو سزائیں آپ نہیں دے سکتے جب تک کہ ہم مقدمہ تفصیلی سن نہیں لیتے اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیتے. اس سے وجود مجھے توقع تھی کہ قاضی صاحب کی زیر نگرانی سپریم کورٹ جو ہے اس کو لارجر اس میں دیکھے گی، آئین کے تناظر میں اس فیصلے کو اپ ہولڈ کرے گی، اس کو جو ہے اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرے گی. بہرحال قاضی صاحب نے 6 ججز بنائے، اسی کنٹروورسی شروع ہو گئی. وکیلوں نے انگڑائی لی، بار کونسل کے اجلاس شروع ہو گئے پر 2 دن کے اندر، منڈے ٹیوزڈے، پورے پاکستان کے اندر ہر طرف سے ہواکار مچنی شروع ہو گئی. اب اس سے فیصلہ تو آج انہوں نے جو کیا ہے اس کا جو ریئیکشن آنا ہے، میں اس کو جو وائنڈ اپ کرتا ہوں اس کے اندر ہی میں بتا دیتا ہوں. ملٹری کورٹس میں تو میں آپ کو ایک بتا دوں، حقیقت یہ ہے کہ پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا یا اس کا آغاز کیا تھا، وہ پتہ نہیں میں اپریشیٹ کروں یا نہ کروں. لیکن جیل سے زیادہ ملٹری کورٹس کے اندر بچوں کی کنڈیشنز ہیں. شاید اللہ کی طرف سے یہ بہتری ہے کہ جو کچھ چند دن اگر اور بھی رہنا ہے تو وہاں پہ جہاں رہ رہے ہیں وہاں زیادہ سہولت کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو جیل سے باہر میں نکلتے کسی کو دیکھا نہیں ہے. لیکن میں کوئی بات جو ہے ایک اور کر رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت بڑی گھناؤنی سازش ہے. یہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی بہت بڑی گھناؤنی سازش ہے. پہلے تو یہ دیکھیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ کا جو نیریٹو تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا آئین کے ساتھ کھڑے ہونا، وہ انڈرمائن ہوا ہے. یہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہوئے جس طریقے سے عمران خان صاحب کے گناہوں کا بوجھ جو ہے اور جو کرتوت عمران خان صاحب نے 3.5-4 سال کیے، لیکن اس نے مزے لے کے کیا، وہ شہباز شریف صاحب کے سر پہ رکھ کے ہوتے گناہوں کو ٹھوکنا. آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کہاں پہ غیر مقبولیت کے گڑھے میں پڑے تھے اور کہاں پہ مقبولیت کے ٹھاٹھوں مارتے سمندر کی اونچی لہروں پہ وہ اس وقت سوار ہیں. اور جو پی ڈی ایم مسلم نون ہے وہ کس طرح ایک سٹرگل کر رہے ہیں اور ایک ہچکولے کھا رہے ہیں. یہ تو ایک ضمنی بات. اصل بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اور اس کو آج دہراتا بھی ہوں اور پھر کنکلوڈ بھی کرتا ہوں. اور یہ بات میں نے پہلے دن سے جیو ٹی وی کے اوپر جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، ملٹری کورٹس کا کچھ ہفتے 10 دن بعد یہ 7 نظام چلا کہ جی آرمی کی کسٹڈی میں بندے چلے گئے ہیں جو پکڑے گئے ہیں 9-10 مئی کو سائٹ پہ یا جو بعد میں پکڑے گئے. تو میں نے کہا جی آپ ان کو کچھ کر لیں. ایک تو آپ ان کا ٹرائل کریں گے، تحریک انصاف کو اس کا سیاسی فائدہ ہوگا، آپ کو اس کا بہت سخت نقصان ہوگا. جبکہ آلریڈی پاکستان کے اندر عوام الناس میں ایک زہریلا پروپیگنڈا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوا ہے. اب اس میں چونکہ سپریم کورٹ میں ان کی مرضی کے لوگ فیصلے کر رہے تھے تو اس لیے ان کی وہ دستے سے بیعت تھے. اب سپریم کورٹ بھی اسی پروپیگنڈے کی زد میں آئے گا جس کی پروپیگنڈے کی زد میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک عرصے سے آئی ہوئی ہے اور انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے اپنے ہی لوگوں میں مارجنلائز کیا ہوا ہے. لیکن اب شکایت تو نہیں کرنی چاہیے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسی میڈیا کے اوپر میرے اوپر اڈے لگایا اور میرے خلاف بےایمانہ استعمال کیا. اور وہ ظاہر ہے میڈیا مین اسٹریم پہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن سوشل میڈیا جو کہ مین اسٹریم کو ٹیک اوور کر چکا ہے اپنی بات کا سرا دوبارہ پکڑتے ہوئے. جیو کے اوپر میں نے کہا تھا جی کم از کم 3 جگہوں سے آپ کو ملٹری کورٹس پہ کوئی سپورٹ نہیں ملے گی.
اور اس ڈسکلیمر کے ساتھ ہو سکتا ہے میرا دل بھی کر رہا ہو کہ جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں جنہوں نے جو لوگ جناح ہاؤس میں گھسے ہیں یا جو لوگ کور کمانڈر کے گھر پشاور کور کمانڈر کے گھر میں گھسے ہیں یا جی ایچ او میں گھسے ہیں یا جنہوں نے ہمارے فوجی استعاروں کو نقصان پہنچایا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور سب کچھ کیا جائے. لیکن میں نے کہا جی میڈیا کے اوپر ملٹری کورٹ سے سپورٹ نہیں کر سکتا کوئی بندہ جو اندر سے بھی آپ کا حامی ہو. یہ بڑا مشکل ہے. میڈیا پر سپورٹ نہیں کرے گا, سول سوسائٹی نہیں کرے گی, اور پھر لیگل فریٹرنٹی وہ تو کبھی بھی نہیں کرے گی. جو کریں گے ہم پٹ جائیں گے. اب میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے سپریم کورٹ سے ڈیسیژن دلایا ہے ظاہر ہے کہ حتمی ہے, ظاہر ہے کہ اس سے سپریم کورٹ پیچھے اب نہیں ہٹے گی. ہو سکتا ہے کہ جب پریشر پڑے تو کیس جب پورا سنے تو اس میں سے وہ اس کو بدل دے, لیکن وکیل بفر گئے ہیں. یہ جو پاکستان کے اندر میں آپ کو ایک بتا دوں کہ اس وقت جو رائے عامہ ہے, جو مڈل کلاس ہے اور جو لوئر مڈل کلاس ہے اور جو ہماری پور کلاس ہے, پہلی دفعہ تینوں کو, بلکہ جو اپر کلاس ہے تینوں کے اندر ایک میں نے یکسانیت دیکھی ہے عمران خان صاحب کے جھوٹ سچ کے اوپر, بیانیوں کے اوپر لوگوں کو بالکل ایک بڑی تعداد میں ان کو یکسو دیکھا ہے. ان حالات میں کوئی چنگاری جو ہے, ایک چھوٹی چنگاری جو ہے انہیں شعلہ جوالا بننا ہے. یہ میں آج لکھ دیتا ہوں کہ اگر یہ سپریم کورٹ کا نہ بھی ہوا تو کسی دن چھوٹا سا واقعہ ہوگا جس کا کوئی سیاست تعلق نہیں ہوگا, غیر سیاسی ہوگا, اور پورے پاکستان میں آگ لگ جائے گی. اور پھر سول سوسائٹی جو ہے وہ بھی نکلے گی, اور سیاسی کارکن جو ہیں وہ تو ترس رہے ہیں نکلنے کے لیے, اور وہ جو نکلیں گے وہ پھر کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے. یہ پاکستان کے اندر ہم کئی دفعہ تجربہ کر چکے ہیں. ایسے گول در گول نکلتے ہیں کہ آپ اس سے سنبھالے نہیں جاتے, اور پھر ان کے آگے جو ہے کوئی جو اسٹیٹ فورس ہے وہ بالکل بیکار چلی جاتی ہے. اور سب سے اچھا جو بریڈنگ گراؤنڈ ہے لیگل فرٹرنٹی کی جو ڈومینز ہیں اس سے کہاں ہو سکتا ہے. چنانچہ لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی کل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے, پاکستان ہائی کورٹ بار نے بھی ہڑتالوں کا اعلان کر دیا ہے. کئی جگہوں پہ ضلعوں نے کل کا کر دیا ہے, کوئی پرسوں کا کریں گے. پورے پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. کرائسس یہ ہے کہ فیصلہ ہونے کے بعد جو پروسیڈنگ ہے وہ 13 جنوری کو ملتوی ہو گئی ہیں. اب 1 مہینہ جو ہے وہ چاہے فیصلہ ریورٹ بھی کر دیں گے اس وقت تک ڈیمیج ہو چکا ہوگا. جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ سے جب آئیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں سے ان کو تھوڑی سی مورل اور باقی جو پولیٹیکل سپورٹ وہاں سے بہت ملے. لیکن اگر پاکستان کے اندر ایک طوفان بدتمیزی جو ہے کس وقت بھی امٹ پڑا تو کیسے سنبھالا جائے گا, میرے پاس تو کوئی آنسر نہیں. میں تو حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی یہ بات پہنچا کے تھک گیا تھا کہ خدا کے واسطے آپ پھونک پہ چلیں, آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ ملٹری کورٹس کو وقتی طور پہ اگر یہ وجہ نظام بنتے ہیں تو اس سے صرف نظر کریں. لیکن ایک بات اور بھی کہ تاریخ کا ایک سبق ہے کہ تاریخ سے سبق کوئی نہیں سیکھتا. بے شمار دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ چھوٹی سی چیز سے پورا ملک جو ہے ایک بہت بڑے بحران کی, ایک بہت بڑے سیاسی ارتعاش کی گرفت میں آ جاتا ہے, انتشار کی گرفت میں آ جاتا ہے. افتخار چودھری کا کیس تو بھی دور نہیں ہے. یہ 13 مارچ 2007 میں جب سپریم کورٹ آئے تھے ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایک تحریک کا آغاز ہوا چاہتا تھا تو وہ تحریک جو ہے مشرف صاحب کو کہاں سے کہاں لے گئی. وہ صرف مشرف کے اگینسٹ تھی. مجھے ڈر یہ ہے کہ جو اب تحریک چلے گی اداروں کے خلاف نہ نکل آئے. بہرحال یہ میرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں. جن کے سوچنے کی باتیں ان کی عقل, ان کے وسائل مجھ سے کہیں زیادہ ہیں. میں تو صرف پاکستان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ.